بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ المطففین کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سورت میں کل 36 آیتیں ہیں، اور اس میں جو خاص ٹاپک جو شروع آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں لاگو ہوتا ہے۔ سورت کا نام ہے مطففین، تطفیف سے بنا ہوا لفظ ہے عربی ڈکشنری کے اعتبار سے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا۔ پچھلی مجلس میں بات آئی تھی کہ خاص پرٹیکولر واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ بھائی مدینہ والے جو ہے حضور جب خاص مدینہ تشریف لے گئے، اس وقت چونکہ دینداری نہیں تھی تو اس وقت وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روکا۔ تو خاص واقعہ تو یہ ہے اس صورت کا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں جو عامتاً ٹھیلے وغیرہ پر لوگ بیچتے ہیں تو ذرا گاہک کی نظر یوں چپ گئی اور یہاں سے کچھ اور چپ جاتا ہے، کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور یہ معاملہ آدمی بہت آسان سمجھتا ہے، لیکن یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے۔ اتنا سخت معاملہ ہے اللہ کی نگاہ میں کہ اس کی وجہ سے قوم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو انگارے برسا کر ہلاک کر دیا تھا آسمان سے۔ اتنا سخت اور خطرناک جرم ہے یہ، اور ہماری امت میں سب ملا کر ایسے ایسے گناہ جمع ہو گئے ہیں کہ ایک ایک پرٹیکولر گناہ کی وجہ سے پہلی قوموں پر عذاب آئے ہیں، سب جمع۔ بس وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے کہ میری امت کو ایک ساتھ کبھی تباہ اور برباد نہ کر دیا جائے، اس کی وجہ سے بچے ہوئے، بہت خطرناک حالت۔ تو آدمی اس طرح کا عمل کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ کچھ اپنا پیسہ بڑھا لے۔ لیکن حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ 5 اعمال ایسے ہیں کہ ان کا رزلٹ اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ ان میں سے یہ جو تطفیف والا عمل ہے اس کے بارے میں پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ روزی بڑھانے کے چکر میں آدمی سامنے والے کا حق مارتا ہے اور کم دیتا ہے، حالانکہ اس گناہ کے اثر ہی کی وجہ سے اس کی روزی ختم کر دی جاتی ہے۔ اور ختم کرنے کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کے پاس روزی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو اس میں کیا ہوگی؟ محتاجگی ہوگی کہ وہ جو چیزیں چاہتا ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ محتاجگی پیدا کرنے پر قادر ہے، یا تو پیسے ہی سرے سے ختم کر دے، یا یہ کہ آیا ہوا پیسہ ایسی جگہ پر لگ جائے کہ جہاں وہ چاہتا نہیں ہے، بیماریوں میں، ادھر ادھر کیس ویس میں، یا پھر یہ کہ اللہ خود اس کے جسم میں ایسی بیماری پیدا کر دیتے ہیں کہ پیسہ تو خوب ہے لیکن کھا پی کر عیش نہیں کر سکتا، بس ہر چیز نہیں کھا سکتا، شوگر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مٹھائیاں جی کھول کر نہیں کھا سکتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ سب بیماری آدمی کے لیے عذاب ہوتی ہے، بیماریاں اللہ کی طرف سے رحمت بن کر بھی آتی ہے۔ وہ تو آدمی کا پرٹیکولر معاملہ دیکھا جائے گا کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ اگر نیک زندگی ہے، شریعت والی زندگی ہے، تو وہ جو اس کے ساتھ مصیبت پیش آتی ہے وہ تو اس کو اوپر لے جانے کے لیے آتی ہے، اور اس کو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے جہاں تک وہ اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جس کی زندگی شریعت کے ساتھ لاپرواہی کے ساتھ گزرتی ہے تو اس کی زندگی میں جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ خود اس کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ بات علماء کرام نے اور بڑے بڑے حضرات نے لکھی ہے، بلکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ یہ خاص ناپ تول کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر سیکٹر اور ہر شعبے میں جو آدمی جس طرح بھی لگا ہوا ہے اس پر جتنی ذمہ داری لگتی ہے اس ذمہ داری میں وہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی کرے گا اس کو یہ گناہ ملے گا، اور اس کی اس سزا وہ بھگتے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے میں نے مثال دی تھی جاب وغیرہ کی، یا ہم لوگ پڑھانے کا کام کرتے ہیں وہاں پر، اور بھی شعبے ہیں۔ تو جہاں بھی مثلا بیوی کے ساتھ آدمی رہتا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، بچوں کے ساتھ رہتا ہے، تو جس کے جتنے حق ہم پر لاگو ہوتے ہیں ان حقوق کے ادا کرنے میں جان بوجھ کر آدمی جو کمی اور کوتاہی کرے گا وہ سب لوگ اس آیت کے جو ہے مفہوم میں کسی نہ کسی درجے میں شریک ہے، اور ان کے لیے وعید ہے اس آیت میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ وہاں تقی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کی دنیا میں مزدوروں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے
حقوق کے لیے تو بہت زیادہ کیا ہے تنظیمیں بنی ہوئی ہے کہ ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے، ہم کہیں جاب شاپ کرتے ہیں، سرکاری نوکریاں ہوتی ہے تو آدمی اپنے حق کو ماننے کے لیے بہت زیادہ وہ کرتا ہے، لیکن اپنے اوپر فرض کیا بنتا ہے اس کی فکر نہیں کرتا ہے۔ جہاں پڑھا رہا ہے آدمی وہاں جو ہے اس کے اوپر کتنی ذمہ داری ایسی ہے جس میں وہ کمی کرتا ہے، مثلا ہم اپنے اعتبار سے کہیں تو وہاں تو کوئی فکر نہیں، لیکن جہاں اپنی تنخواہ کا مسئلہ آئے گا، جہاں کوئی دوسرا رہنے سہنے کا مسئلہ آئے گا تو جو انتظام ہے اس کے اوپر آدمی بوجھ بن جائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے حق کی تو فکر کرتا ہے لیکن فرض جو ہے اس کی فکر نہیں کرتا ہے۔ گھر میں ہم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے حق کی تو بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، گھر کا نظام ایسا چاہیے، اس بیچاری کا کیا حق ہے اس کی فکر اپنے کو نہیں۔ ہمارے اوپر کیا فرض بنتا ہے ان کا، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک بات ہے الذین اذا اکتالوا، کہ جب اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اپنا حق پورا پورا لینا چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن خاص اس انداز سے بیان کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے حق میں تو تم ذرہ برابر کمی نہیں کرتے، پھر سامنے والے کے حق میں کیوں کمی کرتے ہو؟ یہ تو بہت بڑے درجے کی بے شرمی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ آدمی اپنا بھی کچھ جاتا کرتا اور دوسرے والے کا بھی کچھ اپنی طرف آتا کر رہا ہے جی، تو یہ بھی ہے تو جرم، لیکن اتنا مہا جرم نہیں جتنا اس آدمی کا ہے جو اپنی چیز تو رتی رتی وصول کر رہا ہے لیکن سامنے والے کو دینا ہے تو گھٹا بڑھا کر دے رہا ہے۔ یہ صحیح بات نہیں، اپنا حق وصول کرنا چاہیے، اسے شریعت نہیں روکتی ہے، اچھے انداز میں اصول کے ساتھ اخلاق کے ساتھ آدمی اپنا حق بالکل وصول کر سکتا ہے۔ خاص طور سے بس میں جب سفر کرتے ہیں نا تو وہ کنڈکٹر جو 4-5 روپے اڑا دیتا ہے اچھی طرح سے وصول کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کھڑے رہیے بھائی، وہ 5 روپے آپ دیجیے میرے جو آپ نے دیے نہیں ہیں، صاف مانگ سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آدمی اپنے طور پر ایسا سمجھتا ہے کہ میری انسلٹ ہے کہ میں کیوں مانگوں، ذرا اپنا 1 روپیہ باقی رکھ کر دیکھو، 3 مرتبہ چکر کاٹ کے جائے گا کنڈکٹر، تو وہاں مانگنے میں کوئی حرج نہیں، تو صاف رکھے، یا تو چلر کھلا رکھے یا مانگ کر رکھے۔ کاتب صلاح الدین صاحب فرماتے تھے کہ میں جو ہے اس چیز میں پہلے گھبراتا کہ مانگوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن کہا کہ یہ بھی جو ہے احساس کمتری ہے کہ آدمی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا اپنا حق مانگنے کی۔ مانگو بھائی اچھے انداز میں، تو قرآن یہاں جو کہہ رہا ہے نا کہ اپنا حق لیتا ہے تو پورا پورا لیتا ہے، تو اس کی نندا نہیں کر رہا ہے، برائی نہیں کر رہا ہے، اس کا حوصلہ نہیں توڑا ہے، بھائی مانگو، اپنا حق کھل کر مانگو، لیکن دوسرے کے حق کی ادائیگی کی باری آئے، اس کے حق ادا کرنے ہیں آپ کو، تو اس وقت کمی بھی مت کرو۔ یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی کہ آدمی اپنا حق تو رتی رتی وصول کرے اور سامنے والے کے حق میں کیا کرے، کمی کرے، کوتاہی کرے، یہ اچھی بات نہیں۔ اب قرآن کریم علاج بتا رہا ہے کہ بھائی ایسا کون لوگ کرتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ اس کے شکار ہیں اور ایسی بیماری ان میں پائی جاتی ہے کسی سماج میں، تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ کا ایک ہی چیز ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا کیا جائے گا، زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بڑے زبردست دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو یہ پورا یقین ہو کہ مجھے اس کیے کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، یا میں نے یہ جو کچھ کیا ہے، دوسروں کے حق مارے ہیں، اس حق مارنے کی وجہ سے مجھ پر کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے اور میرا کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے۔ جس آدمی کا ایسا عقیدہ ہو وہی اتنا مہا جرم کر سکتا ہے۔ باقی رہا وہ آدمی جس کے دماغ میں یقین نہیں بلکہ احتمال کے درجے میں، کہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو کر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اتنے درجے کا بھی کسی کے اندر اس کا خیال ہوگا، وہ تو اس کی ہمت ہی نہیں کر سکتا کہ کسی کا حق مارے۔ ظن کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، یقین کا نہیں۔ مطلب کیا کہ یقین ہو تو وہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی کا حق میں ماروں، لیکن اگر کسی کا عقیدہ آخرت کے بارے میں اتنا بھی ہو نا کہ وہ کبھی سوچتا ہو کہ ہو سکتا ہے یار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پڑے اور حساب کتاب ہو جائے، تو اتنا گمان بھی آدمی کو اتنے بڑے گناہ سے روک دے گا۔ آخرت کا یقین تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف یہ لوگ سوچ بھی لینا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس کا کیا ہوگا، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ بھائی چور چوری کر رہا ہے، اس کو پتہ لگ جائے کہ فلاں نے مجھے
دیکھا ہے، صرف شک بھی ہو جائے نا کہ فلاں نے مجھے دیکھا ہے، وہ چیز وہاں سے اٹھانے والا نہیں ہو، اس لیے کہ اس کو یہ شک ہو گیا نا کہ بھائی ہو سکتا ہے مجھے کیا کرے گا یہ آ کے پکڑے گا، میری فضیحت ہوگی. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونے کا یقین یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بعد تو آدمی کبھی بھی کسی کا حق مار نہیں سکتا ہے. لیکن یہ یقین اعلیٰ درجے کا نہ ہو، کم از کم آدمی کے سوچ اور خیال میں کسی جگہ پر بھی اس کی جگہ ہو کہ بھائی آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اتنا گمان بھی اس کو اس گناہ سے روک لے گا. اب بتاؤ کسی ایمان والے کے لیے یہ گنجائش بچتی ہے کہ وہ کسی کا حق مار لے؟ بالکل نہیں بچتی. بھائی جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے مر کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے تو ویسا آدمی کیسے حق مارے گا کسی کا؟ اگر وہ مارتا ہے تو اس کو اپنی ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ ابھی میرا عقیدہ پکا نہیں ہے. آخرت کا عقیدہ جس کا جتنا زیادہ پکا ہوگا ایمانی زندگی کا اثر اس کی زندگی میں اتنا زیادہ آئے گا. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخرت کے بارے میں بیان کرتے تھے نا تو لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ حضرت میدان حشر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اوپر جو باڈی لینگویج ہوتی تھی نا اور جو اثرات ان کے ہوتے تھے، چہرے پر اتار چڑھاؤ جو آتا تھا، الفاظ کا جو انتخاب کرتے تھے، اس کی وجہ سے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ آخرت میں کیا ہو رہا ہے. اتنا کامل درجے کا یقین تھا. تبھی تو کوئی بات نہیں کہ رات کو سوتے نہیں تھے، روتے رہتے تھے. یہ بات تو ہمارے اندر بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ چھوڑنے ہیں اور خاص طور سے لوگوں کے حق مارنے چھوڑنے ہیں. تو آسان طریقہ ہے آخرت کے احوال کو جانو کہ آخرت میں کیا کیا بات پیش آنے والی ہے، کیسے کیسی سزائیں دی جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حساب کو چکتا کرے گا، انسانوں میں نہیں جانوروں میں بھی. جانوروں میں بھی ہم جماعت میں جاتے ہیں سنتے ہیں کہ بے سینگ کی بکری کو سینگ والی نے مارا ہوگا تو اللہ بھی اس کو دوبارہ زندہ کر کے پٹوائے گا، اس کو سینگ دے کر کے مارو، حساب کتاب پاک کرو اور پھر کیا کر دیں گے؟ مٹی کر دیں گے. تو وہ انسان جس کو خاص مقصد کے ساتھ بنایا گیا ہے، جانور تو ہماری خدمت کے لیے ہے لیکن ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. تو ہمیں کیسے چھوڑ دیا جائے؟ لہذا قرآن یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سوچو. کیا کرو؟ تھوڑا سوچو کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے. بس یہ عقیدہ جتنا زیادہ دل میں جمع ہوا ہوگا اتنا ہی زیادہ آدمی چکا کر لوگوں کے حق جو ہے گن کر ادا کر دے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں جس پر جس طرح کا بھی حق ہو کیا کر لو؟ ادا کر لو. آخرت میں کوئی کرنسی نہیں ہے. صحابہ سے پوچھا تھا مل المفلس، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا من لا درہم ولا دینار، کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو. حضور نے کہا نہیں، یہ غریب نہیں ہے. غریب تو وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے لیکن لوگوں کے حقوق بھی ساتھ اتنے لگے ہو کہ سب لوگ کیا کریں؟ حج کوئی لے گیا، نماز کوئی لے گیا، روزے کہیں اور چلے گئے، زکوٰۃ صدقے کہیں اور چلے گئے. یہ غریب کھڑا رہ گیا اس لیے کہ سب کے حق ہی اتنے مارے تھے. اس لیے زمین کے جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں بڑھتی عمر کے ساتھ سب کلیئر کر کے آدمی کو نکلنا چاہیے. بالکل 40 45 50 تک پہنچے تو آدمی بالکل کیا ہو جانا چاہیے؟ تیار. پہلے کے زمانے کے لوگ 40 سال کے بعد باقاعدہ فارغ ہو جاتے تھے کہ بھائی اب میرا کام کیا ہے؟ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. پورا حساب کتاب چکتا کر کے رتی برابر صاف، کوئی معاملہ نہیں. حضرت محمد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں حضرت کہتے تھے میں نے اپنے معاملات ایسے لکھ کر رکھ دیے ہیں کہ ابھی میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو میرے 1 روپے کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ کہاں جائے گا اور کیوں جائے گا. سب چیزیں میری کلیئر ہیں. اتنا صاف آدمی کو ہونا چاہیے. اس لیے یہ بہت فکر کی چیز ہے کہ ہم پر جتنے حق ہے جائیداد وغیرہ کے یہ وہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میراث تقسیم نہیں ہوتی، آدمی بہت نارمل لے لیتا ہے. ایسا آتا ہے کہ زمین کسی نے کسی کی ہڑپی ہوگی، مثلا بھائی شریک ہے نہیں دیا، خود قبضہ کر لیا، اپنے نام پر کر لی، پوری کی پوری زمین اللہ اس کے سر پر لاد کر قیامت کے دن کھڑا کر دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. معاملات آسان نہیں ہیں. یہاں ہمیں دکھ رہے ہیں نا کہ گرمی کا زمانہ چل رہا ہے تو 5 منٹ 10 منٹ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. صورت کتنا دور ہے. قیامت کے دن سر پر ہوگا اور 1000 50,000 سال کے برابر کا وہ دن ہوگا تو اس دن میں آدمی عذاب کیسے برداشت کر پائے گا؟ اس دن کے سامنے ہماری دنیا کی زندگی تو کچھ گنتی میں آتی ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یوں جب کافر کھڑے ہوں گے نا تو یہ کہیں گے کہ بھائی دنیا میں تم کچھ رہے نہیں، جیسے 2-4 گھنٹے رہے ہوں اس کو 2-4 گھنٹے جیسی زندگی لگے گی. اتنی معمولی زندگی کے لیے آدمی کو آخرت کی ذلت نہیں برداشت کرنی چاہیے. اور قرآن کیسا عجیب و غریب
کلام ہے کہ قرآن نے یہاں پر اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، انٹروڈکشن کرانے کے لیے جو لفظ انتخاب کیا نا، وہ رب العالمین، رب کی صفت استعمال کی ہے۔ جیسے بیٹا ہوتا ہے نا، باپ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچی، روتا ہوا گھر آئے گا تو اس کی پشت پناہی کرنے کے لیے اور اس کی پہرے داری کرنے کے لیے، ترجمانی کرنے کے لیے کون آگے آئے گا؟ باپ آئے گا آگے کہ بھائی کس نے کیا، کیوں مارا ہے، کیا لوٹا ہے۔ باپ آ کر جو ہے قضیہ چکا دے گا میدان میں آ کر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پورے جہان کا میں پروردگار ہوں، یہ میری مخلوق ہے، ان کا میں پالنے والا ہوں۔ یہ تو کبھی گمان میں مت لانا کہ تم ان کا حق کھا جاؤ اور میں چپ رہوں۔ یہ ہے رب العالمین، میں رب ہوں، میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں اور یہ میرے بندے ہیں، اور ان کی جیسے باپ تربیت کر کے بڑا کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اور ان کا حق کہیں مرتا ہے تو باپ جا کر کیا کرتا ہے؟ حق لے کر آتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں رب ہوں، کسی کا کوئی حق چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے بار بار احادیث میں اور قرآن و حدیث میں تاکید آتی ہے کہ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیں گے ایک مرتبہ، لیکن کسی بندے کا حق معاف ہونے والا نہیں ہے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اس لیے حدیث میں بہت تاکید آتی ہے کہ بھائی مرنے سے پہلے جس کا جو کچھ ہو معافی صافی کر کے آدمی دنیا سے جائے۔ حضور کو دیکھیے کتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، لیکن جب جانے کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو لے لو، مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ بھی آ کر بدلا لے لے۔ وہ مشہور قصہ ہے نا، ایک صحابی آ کے آئے تھے، ان کا کہا تھا کہ میرا حق ہے، پھر حضور کی جو ہے چادر اٹھا کر انہوں نے بوسہ دیا تھا۔ صرف نماز کی سب درست کراتے ہوئے حضور نے جو ہے ایک چھڑی ان کو مار دی تھی کہ بھائی آگے ہو جاؤ، تھوڑے پیچھے ہو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کیا کیا تھا؟ چھڑی ماری تھی، میں بھی ماروں گا۔ صحابہ دنگ رہ گئے کہ اتنی بڑی جرت۔ حضور نے فوراً اپنی کیا کر دی؟ چادر ہٹا دی کہ مار سکتا۔ انہوں نے بوسہ لیا اور پھر چلے گئے۔ تو دیکھیے حضور کو کتنا اہتمام ہے کہ بھائی اتنا زیادہ اہتمام شروع شریعت میں ہوتا تھا کہ کسی کا جنازہ آتا تھا تو پوچھا جاتا تھا کہ اس پر کسی کا قرضہ ہے، اور کوئی کہہ دے کہ ہاں قرضہ ہے، حضور فرماتے تھے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، پہلے جو اس کا قرضہ ادا کرواؤ۔ اور یہ قرضہ اتنی بڑی بلا ہے کہ آدمی شہید ہو جاتا ہے، سب گناہ معاف ہوتے ہیں، قرضہ والا معاف نہیں ہوتا، قرضہ ویسا کا ویسا ذمہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور یہاں ہماری دنیا کا معاملہ یہ کہ اس سے تھوڑے لیے، اس سے تھوڑے لیے، اس سے تھوڑے لیے، اور پھر جو ہے دینے کی بات ہی نہیں۔ خاصتاً رشتہ دار کو دے دے تو سمجھتے ہیں کہ بس جائز ہے۔ یہ نہیں، لکھ کر رکھیں، نیت رکھیں کہ جب اللہ میرے اس میں گنجائش پیدا کرے گا میں ضرور اس آدمی کا کیا کروں گا؟ قرضہ ادا کروں گا۔ اس کو جواب دیجیے، رپلائی دیجیے کہ بھائی میرے پاس سیٹنگ نہیں ہے، لیکن جب بھی ہوگی میں ادا کروں گا۔ اور یہ آتا ہے کہ جس آدمی کی نیت ہو کہ میں اس کا قرضہ کیا کروں گا؟ ادا کر دوں گا، لیکن پھر وہ ادا نہیں کر پایا تو اللہ اس کی جانب سے معاملات کیا کر دیں گے؟ رفع دفع کریں گے۔ اللہ اس بندے کو بلا کر راضی کریں گے جنت کی پراپرٹی دے کر کہ اس کا اتنا قرضہ ہے، میں آپ کو اس کے بدلے میں یہ جنت دیتا ہوں، راضی ہیں آپ؟ وہ کہے گا میں راضی ہوں۔ لیکن جس کی نیت ہی ہے کہ آیا گیا سب معاف، ختم، بس اس کا معاملہ آخرت میں بہت سخت ہے۔ اس لیے قرضے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، یہ سب حقوق سے آدمی پاک ہو کر کہاں جائے؟ آخرت میں جائے، تو پھر مزے ہے۔ بہرحال تو اس آیت میں ہے رب العالمین، کہ جس دن لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے، تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کا حق چھوڑتا نہیں ہے، اس طرح اللہ ہر مخلوق کو اس کا حق دلا کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے رب ہونے کا۔ کیسا؟ جیسے ماں باپ پالتے ہیں نا بچپن سے، ایسے اللہ نے پال کر انسان کو بڑا کیا ہے، اس کے حقوق بھی اللہ دلوائے گا۔ قرآن کہتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ اب آگے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ آگے قرآن کریم نے چونکہ اس گناہ کو مٹانے کے لیے کیا علاج بتایا کہ آخرت کو یاد کرو۔ کس کو یاد کرو؟ ہمارے سماج میں جتنی برائیاں پھیلی ہے سب کو ختم کرنا ہے، تو سب کے اندر آخرت کا یقین پیدا کرو۔ آخرت کی تذکیر ہے، حضور نے خوب سنا ہے، کن کو؟ صحابہ کو، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ حضور نے دنیا کے کوئی وعدے نہیں کیے ہیں بہت کھل کر، بلکہ زیادہ تر صحابہ کو مکی زندگی میں جو سنا ہے وہ یہی تھا کہ یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو صحابہ پوچھتے تھے کیا ملے گا؟ کہ جنت ملے گی۔ کیا ملے گا؟ جنت، دنیا میں جنت ملے گی، اس وعدے پر۔ اور آخرت کے حالات اور حشر کے حالات کھول کر حضور نے بتایا کہ یوں ہوگا، بہت تفصیل کے ساتھ بتایا۔ کیوں بتایا؟ تاکہ عقیدہ بیٹھ جائے
ایسا عقیدہ بیٹھ جائے کہ اس کو چیر بھی دیا جائے تو ایمان کا سودا کبھی نہ کرے، اس کو کچھ بھی کرنا پڑے، بھوکا مر سکتا ہے لیکن حرام کا اس کے منہ میں کسی کا حق دبا کر وہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ اس درجے کی یقین ہم جو ہے آخرت کا پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بالکل کیا کر دے، آسان۔ دنیا کی مشکلات کا آدمی کو اندازہ ہوتا ہے تبھی تو رات دن محنت کرتا ہے، اس لیے کہ اندازہ ہے کہ کبھی بیماری آ گئی تو میں کہاں سے پورا کروں گا، شادی بیاہ میری 4 بچیاں ہیں، اس کی کیا کرنی ہے، شادی کرنی ہے، تو رات کو بھی محنت کر رہا ہے، دن کو بھی محنت کر رہا ہے، تو ان کا یقین ہے کہ بھائی یہ مصیبت میرے سر پر آنے والی۔ اسی طرح آخرت کا یقین ہو جائے گا، ان سب گناہوں سے آدمی کیا ہو جائے گا، ایسے ہی آسانی کے ساتھ باہر آ جائے گا جیسے آٹے میں سے بال باہر آ جاتا ہے۔ یوں ہم کہتے ہیں نا بہت مشکل ہے گناہ چھوڑنا، نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے علاج میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آخرت کے عذاب کو یاد کرو، اور جب آخرت کے عذاب کو یاد کرو گے تو ایسے ہی گناہوں سے باہر آ جاؤ گے جیسے آٹے میں سے بال باہر آئے، بالکل آسانی کے ساتھ۔ آگے جو ہے کفار اور ایمان والوں کی حالت سناتے ہیں کہ ہم نے جب آخرت کا تذکرہ کر ہی دیا ہے تو اب کافروں کو بھی سن لو جو ٹکا کر آخرت کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو اب آخرت کی تھوڑی سی جھلک جو ہے قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ لفظ کب لاتا ہے قرآن، جب کسی بات کو رد کرنا ہو، نہیں کہ بھائی تم جو کہہ رہے ہو بات صحیح نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے۔ تو کافی لوگ کہتے تھے کہ بھائی آخرت آنے والی نہیں ہے، یہ سب ایسی ڈھکوسلے کی باتیں ہیں، سماج کا انتظام بنانے کے لیے سمجھو کہ ایسا سنایا جا رہا ہے کہ جنت بھی ہوگی جہنم بھی، ہم تو نہیں مانتے۔ کافی ایسا کہتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، یقین کے ساتھ یہ بات جان لو، تو ان کتاب الفجاری، کہ یہ جتنے برے لوگ ہیں نا، بدکار لوگ، ان کا نام اعمال لفی سجین، سجین میں ہے، قید خانے میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے، یعنی سجین میں رکھا ہوا نام اعمال کیا ہے، کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی اس دن بڑی خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اسے اس جزا اور سزا کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا اور گنہگار ہے۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہو، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہو کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ یہ لوگ جو کچھ عمل کرتے رہے ہیں اس عمل نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر انہیں جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان آیات میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کافی لوگ جو جھٹلاتے پھرتے ہیں نا کہ جہنم کچھ نہیں ہے، جنات کچھ نہیں ہے، آخرات کچھ نہیں ہے، قرآن جو ہے بہت پاور کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بالکل جھوٹی بات ہے، بلکہ حق اور سچی بات یہ ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ سمجھ میں آ گیا، جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ کیا ہوگا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ جب مرتے ہیں تو ہم ان کے نامہ اعمال کو ایک جگہ پر رکھتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ سجین ہے۔ اب یہ سجین کیا جگہ ہے، احادیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ بھائی 7 زمین کی تہ میں ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کافر کے نامہ اعمال کو رکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ایمان والا مرتا ہے اور اس کی روح کو اوپر لے کر جاتے ہیں نامہ اعمال کے ساتھ، تو اس میں سے خاص خوشبو پھیلتی ہے۔ جو اچھے عمل ہوتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ یہاں برے عمل کرتے ہیں نا، کہ مثلا ہم ایسی جگہ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے جہاں عام طور سے ایسے نوجوان بیٹھتے ہوں جن کو سماج میں اچھی نگاہ سے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، تو وہاں پر ایک شریف گھر کا بچہ نہیں کھڑا رہے گا، کوئی اچھا آدمی وہاں پر جا کر نہیں، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ مجھے دیکھ لیں گے تو کتنی انسلٹ ہوگی میری، اور میری بھی ویلیو کیا ہو جائے گی، سماج سے گر جائے گی۔ بھائی ہم تو یہاں کی فکر کرتے ہیں، وہاں کی فکر کرو۔ جب آدمی کا نام عمل اوپر جاتا ہے نا اور اچھا عمل ہوتے ہیں تو اس میں سے خوشبو پھوٹتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں یہ ہے کون، اس کی اتنے اچھا عمل ہے، اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، تو کہا ہاں بالکل یہ اچھا عمل ہے
فلانے کا بیٹا ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے، تو کہا اچھا کام بھی ساتھ میں آئیں گے۔ تو پہلے فرشتے سے ہی جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور شان کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کو عرش تک لے جایا جاتا ہے اللہ کو، اور پھر وہاں جا کر جو ہے اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال کو علیین میں رکھ دو، اس کی روح کو بھی علیین میں رکھو۔ آدمی کی روح کے ساتھ ایک نفس ہوتا ہے، اس کو بھیج دیتے ہیں کہاں پر؟ آدمی کی باڈی جاتی ہے نا قبر میں، وہیں پر رہتا ہے وہ، عذاب سزا وغیرہ جو ہوتی ہے اس کا اثر اس کو ہوتا ہے۔ اور اگر کافر ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلا دروازہ ہی نہیں کھلتا ہے، آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا ہے، یہ تو بہت بڑا مہا مجرم ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو پھینکو، اور ذلت کے ساتھ اس کو پٹکا جاتا ہے اور سیدھا سانس زمین کے نیچے۔ احادیث میں ایسا آتا ہے کہ جنت عرش معلیٰ کے نیچے ہے اور جہنم کہاں پر ہے؟ سانس زمین کے نیچے ہے۔ یہ حقیقت ہے، آخرت ہی میں پوری طرح کھل کر سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ قرآن کے ایسے بیان ہے نا کہ جہنم جب قیامت جب برپا ہوگی تو پورے سمندر وغیرہ کیا کر دیے جائیں گے؟ دہکا دیے جائیں گے بھائی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بالکل بھڑکائے جائیں گے جیسے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ پرت جتنی اللہ نے لگا کے رکھی ہے نا بیچ میں، سب ہٹا دیں گے اور جہنم کیا ہو جائے گی؟ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ وہ بہت بھیانک ماحول ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا کہ ہر آدمی اس ماحول کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل یوں گر جائے گا جیسے عاجزی کے ساتھ گرتا ہے نا۔ آخری درجے میں معافی کی جو آدمی کی شکل بنا سکتا ہے، اس عاجزی کے ساتھ خوف کے مارے سب گر پڑیں گے، انبیاء کیا سب، اولیاء کیا سب، اور سب کی زبان پر یہ ہوگا کہ مجھے بچا لیا جائے۔ صرف ایک ہستی ہوگی جو کہے گی میری امت کو بچا لیا جائے، سب۔ وہ جو حال ہونے والا ہے نا، تو وہ جنت ساتھ عرش معلیٰ کے نیچے اور جہنم ساتھ زمین کے نیچے، تو ان کا سجین والا جو رجسٹر ہے نا گناہ والا، یہ وہیں پہنچایا جاتا ہے، اور ایمان والے کا اوپر رہتا ہے، اور صرف اوپر رہتا نہیں ہے بلکہ فرشتے کہتے ہیں ہم دیکھیں گے بھائی اس نے کیا کیا عمل کیا، ہم کو دیکھنے دو، ان کو دیکھنے دیا جاتا ہے۔ یہ ہمت افزائی کے لیے، جیسے آدمی نے اچھا کام کیا اور رزلٹ اچھا آیا ہو تو پڑوسی بھی دیکھے آ کر کے اچھا کتنے پرسنٹ آیا تھا میں دیکھوں، یہ بھی دیکھ رہا، پورا محلہ آ کر دیکھے گا تو اس کو کتنا فیل ہوگا کہ بھائی کتنی خوشی ہوگی ان کو، اس کا کیا مزے ہیں یار، کہ یہ ایک الگ سے خوشی ہوتی ہے آدمی کو۔ یہ ایسا سمجھو کہ کامیابی کا ایک الگ انعام ہے کہ لوگ اس کو ویلیو دے کسی کی کامیابی کو، تو وہاں اس کو مومن کی کامیابی کو ویلیو دی جائے گی اور اس کا نام اعمال علیین میں رکھا جائے گا، اس کی روح بھی وہاں رہتی ہے۔ اور کافر کو سجین میں بھیجتے ہیں اور وہاں پر اس کی روح بھی رہتی ہے کافر کی۔ یہ تفصیل قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے۔ اب وہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کتاب مرقوم، ان کا جو نام اعمال وہاں رکھا جا رہا ہے نا، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو نام اعمال ہے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ کیا کر دی جاتی ہے؟ مہر۔ کیوں؟ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس لیے لگا رہے ہیں تو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو کچھ کر کے لایا ہے نا بس وہی بالکل سیف ہے، اس میں کوئی گھٹا اور بڑھا نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ اللہ جب حساب کتاب کرے گا، کھجور دیکھا اس کا ٹھولیا ہوتا ہے نا بیچ کا، اس کے بیچ میں ایک گیپ وہ جو رہتی ہے شیپ رہتا ہے، اس میں سے ایک پچلی سی جھلی نکلتی ہے، یوں کھینچو تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو جھلی ہے نا، عرب لوگ تو چونکہ کھجور کھاتے تھے نا تو ان کے سماج کے مطابق اللہ سمجھا رہے ہیں یہ جو جھلی ہے نا اس کے برابر بھی ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے نام عمل کو ویسا کا ویسا سیف، جیسا کہ کرامان کاتبین لکھ کر لائے ہیں، سجین پر جو فرشتے ہیں نا وہ ان سے لے لیتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، نام لکھتے ہیں، قبیلے کا نام، باپ کا نام، اور سب جمع ہو گیا۔ اسی طرح علیین میں جو جائے گا وہاں پر بھی نیک اعمال کرامان کاتبین لے لیں گے، لاؤ بھائی اس کے نام عمل لیے، باپ کا نام، بیٹے کا نام، ماں کا نام، خاندان کا نام لکھ دیا، مہر ماری، رکھ دیا، ختم۔ یشہدہ المقربون، پھر مقرب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، ایک نظام ہے۔ اللہ آگے اس کو بیان کر رہا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔